بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر مسلمان اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے بیت المقدس کی فضیلت، اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کا پتہ چلے، اور اس کے گرد و نواح میں جو علاقے ہیں ان گرد و نواح کے علاقوں کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کے بارے میں پتہ چلے۔ تو آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم مسجد کی فضیلت اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں ان گرد و نواح کے مقامات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم بتلاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ملک شام کس کو کہتے ہیں۔ ملک شام جو پہلے زمانے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کہا جاتا تھا وہ اردن، فلسطین، لبنان اور سیریا کے علاقوں کو کہا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ 4 ملکوں میں تقسیم ہو گیا جو ایک ملک شام پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا۔ اور اسلام کے اندر، قرآن و احادیث کے اندر جب ملک شام کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہی 4 علاقے لیے جاتے ہیں، اور خصوصی طور پر اس میں بیت المقدس والا علاقہ لیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر آتا ہے۔ سب سے پہلا تذکرہ جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور جب انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں ہی خسارے میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو ہم نے ان لوگوں سے نجات دیا اور انہیں ایسی زمین کی طرف لے چلے جس زمین میں ہم نے برکت رکھ دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو رب العالمین جب عراق مقام ار سے نکالا تو اس مقام پر انہیں لے گیا جہاں اللہ رب العالمین نے فضیلتیں رکھ دیا تھا، جہاں رب العالمین نے برکتیں رکھ دی تھی، اور وہ زمین ملک شام ہے۔ اس سلسلے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں مہاجرن الی بلاد الشام الی الارض المقدسہ، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا وہ مقدس زمین ملک شام کی زمین تھی۔ دوسرا تذکرہ قرآن مجید کے اندر جو ملک شام کے بارے میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو وارث بنایا جو قوم دنیا کے اندر دبی کچلی سمجھی جاتی تھی، اس سرزمین کا جس کے مشرق و مغرب میں اللہ نے برکت رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے اوپر رب العالمین کا سچا وعدہ، اچھا وعدہ پورا ہو گیا بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو برکت والی زمین کا تذکرہ فرمایا ہے، مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ برکت والی زمین ملک شام ہی ہے، ملک شام ہی ہے جس کا رب العالمین نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ تیسرا تذکرہ جو قرآن مجید کے اندر ملک شام کے بارے میں ملتا ہے، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، اس پاک مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، رب العالمین نے تمہاری مقدر میں یہ زمین لکھ دیا ہے، اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے پیٹ نہ پھیرو ورنہ تم خسارہ اٹھا کر لوٹو گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مقدس زمین بیان فرمایا وہ مقدس زمین ملک شام کی زمین ہے، وہ ارض مقدسہ ملک شام کی زمین ہے۔ رب العالمین نے اس کو مقدس پاکیزہ ترین زمین بیان فرمایا ہے۔ ارض مقدسہ ملک شام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو چوتھا تذکرہ ملتا ہے وہ ہے کوہ طور کے نام سے۔ کوہ طور کے نام سے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، جن میں سے ایک سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے داہنے جانب سے آواز دی، ہم نے انہیں قریب کیا اور ان سے راز کی گفتگو کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے
اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت، اہمیت اور مقام مرتبے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین نے گفتگو کے لیے جس پہاڑ کا انتخاب کیا وہ کوہ طور ہے، اور کوہ طور ارض مقدسہ ملک شام کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین نے جہاں سے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ ارض مقدسہ ملک شام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو پانچواں تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر کے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز و تند ہوا کو ان کے حکم کا پابند بنا دیا، اس سرزمین میں جس سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دیا، اور ہم ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا یعنی الشام، ملک شام کے اندر رب العالمین نے برکت رکھ دیا تھا، جس سرزمین کے اندر رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کا پابند بنا دیا تھا ہوا کو، لہذا ان کے حکم ہی سے ہوائیں وہاں چلا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ گویا رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو بیان فرما دیا کہ ملک شام کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ ہے جس علاقے میں رب العالمین نے برکت رکھ دیا ہے، اس برکت سے فائدہ اٹھانے کی ذمہ داری اب ہماری اور تمہاری ہے۔ ارض مقدسہ ملک شام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو چھٹا تذکرہ ملتا ہے وہ قوم سبا کو لے کر کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ، ہم نے ان کی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھ دیا، کچھ بستیوں کو آباد کیا، وہاں منزلیں مقرر کی، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ زمین میں بلا خوف و خطر سفر کرو، چلتے پھرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو برکت والی زمین کا تذکرہ فرمایا ہے وہ صرف ملک شام ہی ہے، وہ صرف ملک شام ہی ہے، جس کا اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ملک شام کے اندر برکتوں کو رکھ دیا ہے، ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ارض مقدسہ ملک شام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو ساتواں تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر کے اور عیسیٰ ابن مریم کو لے کر کے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں بہترین ٹھکانہ عنایت فرمایا جو قابل اطمینان تھا، اور وہاں ان کے لیے چشمہ بھی موجود تھا۔ گویا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے، جس زمین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ بیت المقدس ہے، اور وہ ملک شام ہی کے اندر موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے جہاں رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کو رہنے کا ٹھکانہ عنایت فرمایا، جہاں چشمہ جاری تھا، وہ صرف اور صرف ملک شام کے اندر بیت المقدس ہی کا مقام ہے، جہاں رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو رہنے کی ٹھکانہ عنایت فرمایا تھا۔ ارض مقدسہ ملک شام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو آٹھواں تذکرہ ملتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی، جس کے ارد گرد رب العالمین نے برکتوں کو رکھ دیا ہے، اور رب العالمین نے اس لیے سیر کرائی تاکہ انہیں نشانیاں دکھائے۔ بے شک رب العالمین سب سے زیادہ سننے والا ہے اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مسجد اقصی کا تذکرہ فرمایا وہ ملک شام کے اندر موجود ہے۔ جو ارد گرد کا تذکرہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ پورے ملک شام کے علاقے کو شامل ہے، جو پیغمبروں کا علاقہ ہے، جو انبیاء علیہم السلام کا علاقہ ہے، جو انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے۔ لہذا رب العالمین نے اس کے اندر برکتوں کو رکھ دیا ہے۔ نواں تذکرہ جو قرآن مجید کے اندر ملک شام ارض مقدسہ کے بارے میں ملتا ہے وہ کوہ طور کے نام سے۔ اللہ رب العالمین نے کوہ طور کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی، اور یاد رکھیے یہ کوہ طور ملک شام کے اندر ہی موجود ہے۔
رب العالمین اسی کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمایا، اور اسی کوہ طور میں رب العالمین یاجوج ماجوج سے آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے گا۔ لہذا یہ کوہ طور ملک شام کے اندر موجود ہے، رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے۔ 10واں تذکرہ جو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے ملک شام ارض مقدسہ کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی۔ امام ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں وہ مسجد بیت المقدس، وہ مسجد اقصی ہے، وہ بیت المقدس ہے جس کی رب العالمین نے والتین والزیتون کے اندر بیان فرمایا ہے، اور مراد یہی چیز ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ارض مقدسہ ملک شام کی اہمیت فضیلت کو سمجھنے اور اس سرزمین سے محبت کرنے